اس حوالے سے سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے دلوں کو ٹٹولیں، وہ یقین والا ایمان ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، تہنیت، مبارکباد، اور نہیں ہے تو پہلا کام یہ ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان کا حق ہے۔ یقین اللہ کی ذات پر، اس کی صفات کمال پر، یقین مرنے کے بعد اٹھنے پر، بعث بعد الموت، اور حساب کتاب، یوم حشر، اور جنت اور دوزخ کا یقین، فرشتوں کا یقین، وحی کا یقین، قرآن کا یقین، کتابوں کا یقین، نبیوں اور رسولوں کا یقین، اور محمد الرسول اللہ کا یقین صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ آخری اور کامل رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، خاتم النبیین بھی ہیں اور آخر المرسلین بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یقین پہلے پیدا ہونا چاہیے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ جب میں نے یہ بات اتنی بڑی کہی ہے تو پھر مجھے یہ بھی بتانا چاہیے یقین کہاں سے ملے گا، کون سی دکان ہے، سپر مارکیٹ کوئی ہے جہاں پر کہ یہ جنس بکتی ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ صاحب ایمان کی صحبت اختیار کرو۔ جیسے آپ بھٹی کے آگے بیٹھیں گے تو حرارت پہنچ جائے گی، آپ برف کی سل کے قریب بیٹھے ہوں گے ٹھنڈک پہنچ جائے گی۔ اگر صاحب ایمان ہے، کسی کے دل میں یقین والی بھٹی دہک رہی ہے، تو اس کے قرب سے آپ کے اندر بھی یقین پیدا ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شریعت کے احکام پر عمل کیے جاؤ، کیے جاؤ، کیے جاؤ، کیے جاؤ، اس عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہے، یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے اور عمل سے یقین پیدا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں وشس سرکل، وہ بری شے ہوتی ہے کہ ایک چیز ہے بڑھ گئی تو پھر اس کے اور خرابی بڑھ گئی، اس سے پھر وہ پہلی خرابی اور بڑھ گئی، پھر وہ اس سے اور خرابی بڑھتی چلی گئی۔ جیسے پیچ آپ کہتے ہیں ہر چکر کے ساتھ وہ پیچ آگے بڑھتا جاتا ہے، اسی طریقے سے بھلائی کا بھی ایک سرکل ہے۔ ایک نیکی آپ کریں گے آپ میں ایمان پیدا ہوگا، اب آپ زیادہ نیکی کریں گے تو اب اور زیادہ ایمان پیدا ہوگا۔ تو یہ دو طرفہ سرکل ہے۔ اور تیسری بات جو ہے، خاص طور پر فہیم، ذہین، انٹلیکچوئل لوگ، سمجھدار لوگ، اور آج کی دنیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نوجوان طبقے میں بہت بڑی تعداد اور بہت سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی معلومات کا دائرہ بڑا وسیع ہو گیا ہے۔ عاقل جو ہے، انٹلیکچوئل، ایک ہے عام آدمی۔ عام آدمی جو ہے صاحب یقین کی صحبت سے بھی یقین پیدا ہو جائے گا، عام آدمی عمل کرتا رہے گا اس سے بھی یقین پیدا ہو جائے گا۔ لیکن عاقل، انٹلیکچوئل، وہ شخص جو کہتا ہے پہلے میری عقل کو اطمینان ہونا چاہیے پھر مانوں گا، اس کے لیے جو سورس ہے، منبع ہے، سرچشمہ ہے ایمان کا، وہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ اس میں غور و فکر کرے، انسان اس طرح قرآن کو پڑھے کہ وہ براہ راست اس کا مفہوم اس کے دل کے اوپر اترتا چلا جائے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ قرآن تو تمہارے اپنے قلب پر نازل ہونا چاہیے۔ بیٹے قرآن ایسے پڑھا کرو کہ جیسے یہ تم پر نازل ہو رہا ہے، یوں سمجھو کہ تم پر نازل ہو رہا ہے، تم مخاطب ہو۔ اب اس چیز کو انہوں نے اپنے اس شعر میں ادا کیا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ جیسے یہ قرآن قلب محمد پر نازل ہوا تھا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جبرائیل نے یہ اے نبی اے محمد آپ کے دل پر اتارا ہے۔ تو جب تک ہمارے بھی دل پر نہیں اترے گا تو قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں انسپائر نہیں کر سکے گا۔ ترجمہ آپ پڑھیں گے، کچھ آپ کو معلوم ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے، تفسیر پڑھا، اچھا جی ٹھیک ہے فلاں مفسر نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، یہ معلومات تو مل جائیں گی، لیکن وہ اندر سے جو موٹیویشن ہوتی ہے، اندر سے جو جذبہ ابھرتا ہے، اندر سے جو ایمان جو ہے چشمے کی طرح قلب کی گہرائیوں سے ابلتا ہے، وہ نہیں ہوگا۔ وہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب وہ انٹلیکچوئل آدمی جو ہے وہ کم سے کم اتنی تکلیف ضرور کرے کہ اتنی عربی سیکھ لے کہ عربی جو ہے قرآن مجید اس کے براہ راست قلب پر نازل ہو سکے۔